رہے ہوتے ہیں. جو پہلے اپنی والدہ کو یا اپنی بیگم صاحبہ کو $100 بھیج رہا تھا لڑکا ڈرائیوری کر کے سعودی عرب سے، وہ ابھی بھی $100 بھیج رہا ہے. لیکن پہلے 40 تھے، اب 42 ہونے چاہیے. ہر سال ہم زیادہ لڑکے بھیجتے ہیں. اب کم از کم UAE وغیرہ کے اندر آپ کو روپیہ نہیں ملے گا اور اتنی نوکریاں نہیں ملیں گی. ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے کویت ہم کو نوکریاں نہیں دیتا ہے، ویزا نہیں دیتا ہے. UAE کے اندر ویزا لینا جو ہے پاکستانیوں کے لیے جوئے شیر ہو گیا لینا. مطلب جو وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ویزا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، نئے پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے. سعودی عرب ہے وہ آپ کو ابھی بھی ویزا دیتا ہے. قطر آپ کو دے دیتا ہے. بحرین بہت چھوٹا ہے، قطر بہت چھوٹا ہے. مطلب یہ سیریسلی یہ گارڈن ٹاؤن جتنے ہیں، مطلب بحرین اور قطر. مطلب خالی گارڈن ٹاؤن میں بھی تیل نکل آئے تو یہاں پہ بھی یہ بات ہو جائے گی. سو but I mean, so Pakistanis will have difficulty with remittance. Pakistanis will also have difficulty with exports. So when all of this happens, your exports will تھوڑا سا ماڈریٹ ہوں گے. آپ کے ریمیٹنس تھوڑے سے ماڈریٹ ہو جائیں گے، یا کم از کم بڑھنے کی اسپیڈ کم ہو جائے گی. لیکن آپ کے اخراجات ضروری نہیں ہیں کہ کم ہوں، آپ کے امپورٹ ضروری نہیں ہیں کہ کم ہوں، کیونکہ آپ کو تیل وغیرہ لینا ہے وہ آپ کو لینا ہی پڑے گا اور مہنگے نرخوں پہ لینا پڑے گا. لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا. اب کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا تو پھر آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا. حالانکہ ایک طرف آپ نے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہوتا ہے تو آپ کا روپیہ بڑھنا چاہیے ویلیو میں، لیکن دوسری طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں پریشر ہے تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہماری چونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ روپے کو ڈی ویلیو کرنے کے اتنے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مضر اثرات بھی بہت ہوتے ہیں. انفلیشن بہت تیزی سے آتا ہے. سو پاکستان از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ٹربل. We will need to have very deft management over the next few months, very nimble management, اور تھوڑی سیاسی جذبات سے ہٹ کے تھوڑی مینجمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہم چل سکیں گے. اگلا کچھ مہینے بہت چیلنج ہوں گے. میں ایک آخری بات کر دوں اور پھر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. دیکھیں، ایک $3.5 بلین ہم نے UAE سے قرض لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جو 150 ملین تھا وہ 96 میں لیا تھا. دوسرا جو 300 ملین تھا وہ 97 میں لیا تھا. پھر 3 بلین میں 2019 وغیرہ میں کبھی لیے. اب وہ ہم نے واپس نہیں کیے کبھی ان کو. ہم سود دیتے رہے اور سود بھی ایک ریزنیبل ہوتا تھا 2-3%. اس سے زیادہ ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے. کوئی اتنا زیادہ کنسیشنری لون نہیں تھا. جب ساورنز ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اب ہماری کوئی رسک نہیں ہوتی، تو اتنا کم سود تھا. UAE نے بھی ہمارے $800 ملین روک کے رکھے ہوئے ہیں. $800 ملین جو PTCL میں ان کو دینے جو انہوں نے نہیں دیا. ہم ان سے بحث کرتے رہتے ہیں. ہمارے خیر اینی وے مطلب تھوڑے سے ہم بھی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں پاکستانی پالیسی میکرز بھی. لیکن ان اینی کیس مطلب یہ I mean they owe us some money but they're not paying us, but we owe them $3.5 billion they say, and اب وہ واپس لے رہے ہیں. اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ بالکل واپس کر دینا چاہیے. کہ جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم جب بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم ایٹم گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عزت سے رہیں گے اور ہم اپنی ساورنٹی برقرار رہیں گے، تو دس از اے ٹیسٹ آف کیپنگ آور ساورنٹی برقرار. تو میرے خیال سے ہم کو یہ پیسے واپس کر دینے چاہیے. دیٹ سیڈ اس کا ایک اثر آئے گا کہ اسٹیٹ بینک کا آپ کا جو ریزرو کا لیول ہے وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں اور سے شاید قرض لے لیں، 1-8 بلین سعودی عرب سے آ جائے whatever، لیکن وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو گرنے دینا چاہیے اگر گر رہا ہے تو دنیا کی مارکیٹس جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا ریزرو لیول کیا ہے، وہ دیکھتی ہیں یہ بھی، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہو رہا ہے. سی آئی کین ہیو اے لاٹ مور منی بٹ اف آئی ہیو رننگ اے لارج ڈیفیسٹ ویری کوئکلی دیٹ منی ول گو اوے اینڈ مائی اسٹیک ول کم ڈاؤن. But even if my stack is lower, but if I'm not losing money, I'm making money. If my current account is not in deficit, but it's in balance or somewhat of a surplus, then the rest of the world thinks کہ یار یہ جو پاکستان ہے اس کے پاس اس وقت دولت کم ہے اسٹیٹ بینک میں، لیکن یہ ہر سال آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. سو کسی کو ڈر نہیں ہوگا ہم کو قرض دینے کا. سو اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم قرض لینے پہ ہمارا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے بین فائنانس منسٹر ٹوائس کے آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ یار قرض کہاں سے ملے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عید کے دن میری بچی کی منگنی ہوئی تھی تو سسرال والے آئے تھے. وہ بیگم مجھ سے روز پوچھتی تھی کہ کس دن بلاؤں. تو میں کہا یار عید کے دن بلا لو. شہباز شریف صاحب عید کے دن تو مجھے نہیں بلا سکتے نا اسلام آباد یا لاہور، تو عید کے دن تو اوبیسلی ویل بی سیف. تو میں نے کہا عید کے دن ان کے گھر میرے بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت کر دو. تو عید کے دن انہوں نے دعوت کر لی. ہم لوگ سعودی عرب سے واپس آئے تھے. میں عید سے ایک دن پہلے کراچی پہنچا تو شہباز صاحب نے کہا کہ کل لاہور آ جاؤ.
مگر سر کل عید کا دن ہے. بولا ہاں کل لاہور آ جائیں, وہ یو اے ای سے ایک دن پہلے عید ہو گئی ہے, وہاں سے کوئی لوگ آ رہے ہیں تو تم کو ملنا ضروری ہے ان سے. تو یو اے ای حکومت کے لوگ آ رہے تھے, ہمیں قرض چاہیے تھا. میں عید کے دن بھی ادھر آ گیا, میں رات کو ویسے پہنچ گیا تھا گھر پہ, لیکن دا پوائنٹ از کہ مطلب ہمارے یہاں قرض مانگنا, اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ایوری بڈی, آئی ایم شیور, عمران خان ہو یا زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی آرمی چیفز ہوتے ہیں, جتنے سب کو بہت برا لگتا ہے کسی سے قرض مانگنا. قرض مانگنا اچھا نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو یہ مانگنا پڑتا ہے. ہم کو یہ چیز توڑنی پڑے گی, یہ ایز اے نیشن ہم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ قرض نہیں لیں گے. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم 3.5 بلین واپس کر رہے ہیں. ایز لانگ ایز وی کیپ آور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کنٹرول وی شوڈ بی اوکے, بٹ دا نیکسٹ فیو منتھس آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری ٹف اف اللہ کرے. اور یہ آج میں نے سنا ہے کہ پاکستان از پلینگ اے ونڈرفل رول, اور کوئی اسلام آباد اکارڈ کی بات کر رہے ہیں, امریکہ اور ایران دونوں کو ہم نے یہ دے رکھے ہیں, پاکستان, ترکیہ اور ایجپٹ نے ایک آپ کے پرپوزلز دے رکھے ہیں. اور اللہ کرے اگر یہ ہو جاتا ہے اور اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے, 50-50 چانس ہے اس پر, تو آسانی ہو جائے گی چند مہینوں بعد. لیکن چند مہینے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوں گے, بہت زیادہ مشکل ہوں گے. ادھر مہنگائی بھی آئے گی, اور کیونکہ آپ 29% غربت ہے پاکستان میں. I was supposed to have stopped but I'll stop now. 29% غربت ہے, اور ہم غربت کیسے میجر کر رہے ہیں؟ 8,500 روپیز پر منتھ پر پرسن. اوکے, so if you are making 40,000 rupees, 45,000 rupees and you have a family of 5, تو آپ کے 45,000 اگر آپ کی انکم ہے تو we don't consider you to be poor. Okay, that's not poor. اگر آپ کے 3 بچے ہیں, بیگم صاحبہ ہیں اور ایک صاحب ہیں, اور وہ 45,000 روپے اگر ہاؤس ہولڈ انکم ہے, ہم آپ کو غریب نہیں مانتے. اگر آپ کی اس سے کم ہے تو پھر ہم آپ کو غریب مانتے ہیں. تو وہ پاکستانی جو ہیں وہ 29.7% ہیں. اگین پرابلم از ناٹ کہ وہ 29.7% ہے, پرابلم از کہ 6% بڑھ گئے ہیں, 22% سے 29% ہو گئے ہیں. تو ہماری سمت الٹی ہے, ہماری سمت غلط ہے. اگر ہم اپنی سمت ٹھیک کر لیں تو پھر کچھ باتر کر سکتے ہیں. اب چیک کریے کہ جب دنیا آپ سے امیر ہو رہی ہے, دنیا تو اپنے آپ سے امیر ہو رہی ہے. ہندوستان ہر سال تھوڑا امیر ہو جاتا ہے, بنگلہ دیش ہر سال تھوڑا امیر ہو جاتا ہے, سری لنکا ہر سال تھوڑا امیر ہو جاتا ہے, آپ ہر سال تھوڑے غریب ہو رہے ہیں. سو دیٹ ٹیلز یو کہ آپ کی سمت ہی غلط ہے, اور آپ کو بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. اور یہ جو ہے یہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایوری چیلنج از این اپرچونٹی. تو اینڈ ایز اے پولیٹیشین نا, یو ہیو ٹو بی پروفیشنلی آپٹمسٹک. دیر از نو چوائس, رائٹ. مطلب آپ اسی لیے آپ سیاست میں ہوتے ہیں کہ آپ آپٹمسٹک ہوتے ہیں کہ یار میں الیکشن بھی جیتوں گا, میں پاور میں بھی آؤں گا, اور میں ملک کی تقدیر بھی بدلوں گا, اور وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں آپ سوچتے ہیں, آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں جب خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے ڈیز میں. سو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی چیزیں کر لیں گے, تو اس لیے آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. تو پہلی اب آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یار یہ ملک کی سمت ہی الٹی ہے, پہلے اس کی سمت بدلو, اس کو کم از کم صحیح راستے پہ لگاؤ کہ آگے کی طرف جانا شروع ہو. پھر سلو جا رہا ہو, تیز جا رہا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن کم از کم آگے کی طرف تو جانا پڑے گا. ہم کو اپنا ریورس گیئر ہٹانا پڑے گا. دس کرائسس اگین ٹیلز یو کہ وی شوڈ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی. جب شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا, اور ایک دم دل سے فرمایا, کوئی اس میں جھوٹ نہیں بول رہے تھے, کوئی اس میں وہ نہیں تھا. ایک دکھاوے کا ایلیمنٹ تو ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم غیر ضروری دورے بند کر دیں گے. تو پھر آپ سوچتے ہوں گے نا کہ یار کیا 4 سال سے غیر ضروری دورے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم 50% پیٹرول ختم کر, پول کی گاڑیاں جو ہیں اس میں 60% پیٹرول کم کر دیں گے اور 50% پول کی گاڑیاں روک دیں گے, تو دا میمن ان می وڈ تھنک کہ اس کا مطلب ہے 50% گاڑیاں تو ہمارے پاس زیادہ تھی. میرے گھر میں تو 50% گاڑیاں میں نہیں روک سکتا ہوں, میرے گھر میں 60% پیٹرول نہیں کم کر سکتا ہوں, بیکاز آئی ڈونٹ. But seriously, it's not possible for me to reduce 50% of my cars, because it's not possible. I don't have 50% extra cars. Okay? You actually have to have 100% extra cars to reduce it by 50%. You have to have so much more petrol. Okay? Twice as much petrol as you need to reduce it by 60%. So وہ austerity ہمیشہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ چھوٹا کرنا چاہیے. سیریس کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے پاکستان پہ. تو اس کے بعد پاکستان جو ہے نا وہ کہیں آگے جا سکتا ہے. لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے یا چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. سیاست کو کھلنی چاہیے. زوران ممدانی اگر نیو یارک میں میئر بن سکتا ہے,
وہ صادق خان جو ہے وہ لنڈن کا میئر بن سکتا ہے. رشید سنوک جو کہ گجرانوالہ سے ہے وہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. فیگیٹ ہز لاسٹ نیم, حمزہ واز ہز فرسٹ نیم, جو کہ ایک پاکستانی لڑکا تھا, وہ اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر تھا. یہ چاروں پاکستان کے اوریجن تھے. وہ دوران نہیں تھا لیکن باقی 3 پاکستان اوریجن تھے. یہ پاکستان میں کچھ الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے بیکاز دے آر فرام دا رانگ فیملی. But in America and in London they can be elected. So we have to think about that also. Anyway, so this is where I'll stop, and then if you have any questions or comments, I'm happy to answer. Thank you so much. Very insightful talk, very informative, and I'm sure the audience are invited. It was away from the sensationalism or journalism of the Washington TV. It was the real hardcore facts of the economy. So now we open the session to the faculty and students to ask a question. Before you ask question, please briefly introduce yourself, and as I requested earlier, remain committed to the relevance of the topic. So please, any questions, you can raise your hand. Either Dr. Sayyid, Assalamualaikum, this is Dr. Arvind. I have a question جو ابھی بہت وائرل بھی ہے سوشل میڈیا میں کہ اسٹیٹ آف ہرموز سے جہاز جو پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستانی فلیگس, پاکستان میں پیٹرول کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو از اٹ اے ہیئر سے یا یہ اس میں کوئی فیکٹ ہے, ڈز اٹ ہیو سم جو مل رہا ہے گورنمنٹ کو وہ بھی کم ہونے پر مل رہا ہے. سو از اٹ the fact, اور it is not the fact عوام کو زیادہ پیٹرول یا زیادہ قیمت کے پیٹرول کو بیچیں گے, تو اس کو کلیئر کرنا. اب دیکھیں, مجھے خبریں تو نہیں پتہ اندر کی, لیکن جو پاکستان کے جو 20 جو شپس ایران کہتا ہے نا کہ 20 ships with پاکستانی flags, they're not all پاکستانی ships. PNSC doesn't have so many ships. Any ship which carries the Pakistani flag with the approval of the Pakistan government can actually go through this. ٹھیک ہے, وہ کورٹس پہ ان کو مل جاتے ہیں, تو کوئی بھی شپ جا سکتی ہے. پاکستانی حکومت جو ہے نا خود پیٹرول امپورٹ نہیں کرتی ہے, تو اگر سستا پیٹرول مل رہا ہے نا تو پی ایس او کو فائدہ ہو رہا ہے, پارکو کو, پاک عرب ریفائنری کو فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر ریفائنری ہے, اٹک ریفائنری کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر ریفائنری ہے ایک ایجپشین کمپنی کی. ہم کو نہیں فائدہ ہو رہا ہے. ہم کس طرح پیٹرول کی پرائس کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. ایک دنیا میں انڈیکس ہے جس کو پلیٹس انڈیکس کہتے ہیں, یہ سنگاپور میں روز ٹریڈ ہوتا ہے. یہ ڈیزل بھی ادھر سنگاپور میں ٹریڈ ہوتا ہے, اور ادھر ٹریڈ ہوتا ہے پیٹرول بھی روز ٹریڈ ہوتا ہے ادھر. ہم اس کی پہلے 15 دن کی ایوریج پرائس لیتے تھے, اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کرتے تھے, اور اس پہ ایوریج پرائس پہ ہم جو بھی ٹیکس لگانا ہوتا تھا ٹیکس لگاتے تھے, اور وہ اوگرا آپ کو بولتی تھی کہ یہ آپ کی 15 دن کی پرائس ہے, اگلے 15 دن کی پرائس ہے. یعنی کہ 1 مارچ سے 15 مارچ تک جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کو آپ 15 مارچ سے 16 مارچ تک پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں گے 31 مارچ تک. اب آپ کوئی بھی, یہ 2019 میں ندیم بابر صاحب جب یہاں پہ وزیر تھے عمران خان صاحب کے دور میں, تو انہوں نے یہ پلیٹس کا انڈیکس کیا تھا. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ انڈیکس, اٹس اے فائن انڈیکس. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے پاکستان کے اندر دنیا بھر میں آئی شوڈ سے ایک آپ کا انڈیکس ہوتا ہے برینٹ کا, جس کو ہم برینٹ آئل پرائس کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک انڈیکس ہوتا ہے WTI ویسٹ ٹیکسس انٹرنیشنل, ایک ہوتا ہے عریبین لائٹ کا, ایک ہوتا ہے دبئی کروڈ آج کل بڑا آتا ہے, اور پھر ڈیزل کے انڈیکس ہوتے ہیں اور پیٹرولیم کے انڈیکس ہوتے ہیں. اچھا, یہ انڈیکس جو تھے نا ان کے فریکشن بھی تقریباً سیم ہوتے تھے, یہ 7 اوپر جاتے تھے اور 7 نیچے جاتے تھے. تو WTI اگر آپ دیکھیں 10 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو WTI would always be $3-4 less than Brent. برینڈ 65 کا ہوگا, WTI کا 61 کا ہوگا, برینڈ 70 کا ہو جائے گا تو یہ 60. یہ سارے انڈیکس جو تھے نا ایک ساتھ بڑھتے تھے ایک ساتھ کم ہوتے تھے. ابھی جو جنگ ہوئی ہے نا اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ آپ کا پلیٹس انڈیکس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور آپ کا جو کروڈ کا انڈیکس ہے وہ نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے, اب آپ نے تو پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پلیٹس کے انڈیکس پہ پرائز دیں گے, تو آپ پلیٹس کے انڈیکس پہ پرائز دے رہے ہیں, اس لیے آپ کو بہت زیادہ پرائز دینی پڑ رہی ہے. لیکن جو آپ کا کروڈ مارکیٹ ریٹ پہ جو خرید رہی ہیں آپ کی ریفائنری, وہ بہت سستا خرید رہی ہیں دنیا بھر سے. جو پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ جو ڈیزل ہوتا تھا, پلیٹس کا انڈیکس ہوتا تھا, وہ 7% زیادہ ہوتا تھا, ہمیشہ 7% زیادہ ہوتا تھا اوسطاً عریبین لائٹ کے انڈیکس سے. ہمارا عریبین لائٹ آئل ہم استعمال کرتے ہیں, تو عریبین لائٹ سے 7% زیادہ ہوتا تھا, تو ٹھیک تھا, دس واز کانسٹنٹ.
اب وہ عربین لائٹ سے 93% زیادہ ہو گیا ہے. سو جو ریفائنریز آپ کی ہیں نا وہ 93% جو ہے وہ پروفٹ کر رہی ہیں ایکسٹرا. The problem in Pakistan is کہ 70% of oil is actually imported, is made refined in Pakistan, but 30% diesel is imported. تو وہ امپورٹڈ جو ہے وہ مہنگا ہے ایٹ دا مارجن. تو ہم اس کی پرائز دے رہے ہیں, ان کی جو آئل مارکیٹنگ کمپنی امپورٹ کر رہی ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے پرائز دے رہے ہیں, ریفائنریوں کو بہت زیادہ پروفٹ دے دیا ہے. تو ہم کو یہ فارمولہ یا تو چینج کر دینا چاہیے, یہ جو میری پسند ہے کہ اس کو ہم ڈی ریگولیٹ کر دیں کہ یار جو مارکیٹ کی پرائس ہے وہ کر لے. لیکن کیونکہ حکومت کے پاس پی ایس او ہے وچ از دا بگیسٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی, اور حکومت کے پاس پاک عرب ریفائنری ہے اور پی ایس او اونس پاک ریفائنری لمیٹڈ, تو ہم ان کو کہہ دیں کہ انسان کے بچے بننا اگلے 1 مہینے تک تم مہنگا نہیں کرنے دینا, تھوڑا تھوڑا سستا ہونے دو, پھر وہ آہستہ آہستہ کمپٹیشن پہ خود بخود سستا ہو جائے گا. اور کیونکہ ہماری ریفائنری میں ابھی جگہ ہے تو ہم اپنی ریفائنری کو بولیں کہ بھائی تم کروڈ امپورٹ کرو اور یہاں پہ امپورٹ کرو. سو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کو جو سستا مل رہا ہے وہ اس لیے کہ کروڈ تو ہے ہی سستا دنیا میں کمپیئر ٹو ڈیزل, لیکن ہم ڈیزل کی پرائسز دے رہے ہیں. باقی اگر حکومت کو کوئی اور سستا کچھ پیٹرول دے رہا ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا, وہ آئی ول ناٹ نو دس ایٹ دس پوائنٹ. جب حکومت میں آؤں گا انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے ووٹ سے کبھی تو پھر پتہ چل جائے گی. مگر جہاں تک گروتھ کی بات کی آپ نے یہاں پہ بات کی کہ گروتھ از اسینشیل فار اوور آل اکنامک سسٹینیبلٹی. کوشچن میرا یہ کہ جب ہم کیپٹل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہمارا برین ہے, آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی جو کہ ایک بہت بڑا چنک ہے ہماری اکانومی کا. سو یہاں پہ کافی ہمارے اسٹوڈنٹس میں بیٹھے ہیں, تو ایک تو ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ وی نیڈ سچ پالیسیز جو کہ ہمارے فیوچر کو جو ہے وہ آگے فورسی کریں یا اس کو ڈیولپ کریں. سو کنسیڈرنگ دس فیکٹ, امپلائبلٹی کی جہاں تک بات ہے اور ہیومن کیپٹل ریٹینشن کی بات ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وٹ از یور ویژن کے کون سے اسکل سیٹس ہیں جو ہماری یوتھ کو سیکھنے چاہیے؟ کسی ماڈل کو ٹریپل ڈاؤن کیا جس میں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھا برائٹ فیوچر دیں. Thank you for such a important question, I think I should say. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مجھے سچی بات ہے کہ یہ جواب نہیں پتہ اس کا, میں سیریسلی I'll confess my ignorance. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آج ہمارے جو بچے ورک فورس میں جائیں گے جو آج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کی کوڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے, تو 10 سال پہلے کچھ اور سمجھتے تھے, تو میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ کے جو 40-50 سال کا کریئر ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. What is important today may not be important 10-15 years from now, may not be such a sellable skill 20-30 years from now. ٹھیک ہے. But one of the things that دیکھیں ایک امریکن ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ایک چیز بڑی اچھی تھی نا, اور جو آپ کی ماڈرن یونیورسٹیز دنیا بھر میں کرتی ہیں, وہ یہ تھا کہ they taught you how to think. That's it. They taught you how to think. جو روٹ میمورائزیشن سے بہت زیادہ مختلف ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز تعلیم کر لیں, آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ مطلب اب میں سر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسکول آف فارمیسی سے ہیں, اب اس ٹائپ کی جو سائنس ہوتی ہے یہ تو رہتی ہے, فارماسیوٹیکل نالج تو چلتی رہے گی, فزکس چلتی رہے گی, بیسک سائنسز کیمسٹری بایولوجی چلتی رہیں گی, اکنامکس چلتی رہے گی. بٹ اگر آپ ایک فنڈامنٹل ماسٹری کر لیں کسی بھی سبجیکٹ میں نا, تو اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا ہو, آپ کو فارماکالوجی پڑھنی ہے, آپ کو بایولوجی پڑھنی ہے, آپ کو فزکس پڑھنی ہے, آپ کی ماسٹری ہو, یو انڈرسٹینڈ دا ٹولس, ویدر اٹس میتھمیٹکس اگر اس کا ٹول ہے, کمپیوٹر سائنس کا اپلائیڈ میتھمیٹکس ٹول ہے, یا آپ کا کوڈنگ کا جو ٹولز ہیں اس کی اگر آپ بیسک آرکیٹیکچر سمجھ لیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف کرنٹ. آئی تھنک کہ آج کل کے بچوں کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے, کیونکہ بہت ساری جابس جو ہیں وہ اے آئی کی وجہ سے چلے جائیں گی. ہمیں نہیں پتہ سچی بات ہے کہ کیا امپیکٹ آئے گا. بہت سارے اکانومسٹ یہ لکھ رہے ہیں, ایک ڈیرن ایسیموگلو نے ابھی پیپر لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اے آئی نیئر پرفیکٹ ہے تو وہ بڑی اچھی مدد دے گا ہم کو, اور اس سے ہماری نالج بیس کم نہیں ہوگا ہیومینٹی کا. لیکن اگر اے آئی جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو ہماری ہیومینٹی کا نالج بیس کم ہو جائے گا, بیکاز آپ کو پھر کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ ہر چیز اے آئی سے جواب لے لیں گے, تو اے آئی ابھی تک تحقیق نہیں کر سکتا ہے. آپ کو ابھی تک تو انسان کی ضرورت ہے جو بیٹھ کے کاغذ پینسل لے کر
جو ہے وہ لکھ سکتا ہے اور وہ میتھ سے تھیورم پروف کر سکتا ہے یا اکنامکس کے تھیورم پروف کر سکتا ہے یا کاغذ پینسل لے کر وہ نئی فزکس کی کوئی چیز کر سکتا ہے اور پھر اس کو ریئل ڈیٹا سے میجر کر سکتا ہے. سو ابھی تک تو ہم کو اے آئی اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوئی, لیکن یہ اے آئی والے اپنی اے آئی نہیں بنائیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. تو آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ کیا 20 سال 10 سال میں ہو جائے گا, بٹ آئی ڈو نو کہ اگر آپ کی اپنے ایریا میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اپنے ایریا میں کوئی سبسٹیچیوٹ. اور ایک چیز میں ایسے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ یقین ہے کہ مجھے آپ سب ذہین ہیں تبھی آپ ادھر پہنچے ہیں, لیکن محنت کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایسی میں اپنی تعریف کرتا ہوں. سوری, میرا اپنا شوق بھی ہے اپنی تعریف کرنے کا. ہم سیاستدان تو ظاہر ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, بڑے لائر ہیں, بہت بڑے لائر ہیں اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں. ہم پرسوں کی رات کو بھی ساتھ تھے لاہور میں, اور آج رات کو بھی میرے گھر پہ اسلام آباد میں ہم لوگ ملیں گے. تو راجہ صاحب جو ہے نا وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ یار مفتاح اسماعیل اکیلا جو ہے وہ ٹی وی اسکرینس ڈومینیٹ کرتا ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہو. حالانکہ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں, کچھ تو بہت اچھے لوگ تھے جو بیچارے چھوڑ کے چلے گئے یا چھڑوا دیا. تو پی ٹی آئی میں رہنا بھی ایک تھوڑا سا مشکل ہے آج کل. بٹ تھنگ از کہ وہ مفتاح اسماعیل کیا کرتا ہے, مفتاح اسماعیل صرف جو ہے نا وہ قسم سے اخبار پڑھتا ہے, اس کو تو چھوڑ دیں, ویب سائٹس جاتا ہے. حکومت پاکستان ہر قسم کا ڈیٹا دیتی ہے, ہر قسم کا ڈیٹا حکومت پاکستان جو ہے نا وہ دیتی ہے. پاکستان سے زیادہ اوپن ملک دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ کون سا ڈیٹا کہاں پڑا ہوا ہے. آپ کو تھوڑی اگر آپ محنت کرتے ہیں نا تو آپ کو کامرس منسٹری کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, 2-4-6 بیوروکریٹک دوستوں کو فون کر لیں تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. میں دن میں 2 گھنٹے یہ محنت کرتا ہوں تو شام کو جو ہے نا میں جتنی ٹی وی پہ مجھے بھاشن کرنی ہے کر رہا ہوتا ہوں. دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار ہارڈ ورک, دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار مطلب جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہوتے محنت تو ان کو نہیں پتا ہوتی. میں محنت تھوڑی سی کرتا ہوں اور تھوڑی سی کرتا ہوں, زیادہ نہیں کرتا ہوں. سو جو بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تم لوگ کر رہے ہو, آئی ڈونٹ نو تم لوگ کیا کر رہے ہو, کوئی اکنامکس کر رہا ہوگا, کوئی فیشن ڈیزائن کر رہا ہوگا, کوئی کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوگا. آل آف دیز آر ایکولی ورتھی professions, all of these are equally worthy things, but you should be the master in that. کہ اگر کسی کو کوئی بندے کو جرنلزم میں بندہ چاہیے تو بولے یار یہ لڑکا اچھا ہے یا یہ خاتون بڑی اچھی ہے, یہ لڑکی بڑی اچھی ہے. اپنی فیلڈ کے اندر ماسٹری کر لیں جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, بیکاز this will change over the next 40 years. Sometimes this thing will be important, sometimes that thing will be important. But one of the ways is to reduce your questions. Yes. Number one, and then secondly, is the government, or why is the government not helping the export-led industry, which can actually bring in a lot of revenues? Industries left, right, and center are shutting down. So please, if you can kindly shed some light on that. Thank you. تھینک یو علی رضا صاحب. دیکھیں یہ جو آپ نے فرمایا نا وہ دونوں کا ایک ہی آنسر ہے. حکومت اپنے اخراجات کم کر دے تو خود بخود برآمدات بھی بڑھ جائیں گے, ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گے. سو لیٹ می جسٹ ٹرائی دس. ایک اس طرح دیکھیں, سنس اگین یو گائز آر اکانومسٹ ہیئر, کہ آپ کے آؤٹ کمز برے ہیں, رائٹ. آپ کے آؤٹ کمز برے ہیں تو آؤٹ کمز کیوں برے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پالیسی بری ہے اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن بری ہے, رائٹ. ہم یہاں تک تو سمجھتے ہیں کہ پالیسیز بری ہیں اس لیے آؤٹ کمز برے. اب آدمی سوچے کہ یار پالیسیز کیوں بری ہیں؟ جو لوگ بنا رہے ہیں وہ تو ریشنل ہیومن بینگز ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو میکسیمائز وٹ ایور سوشل ویلفیئر سپوزڈلی, رائٹ. So why are the policies bad? Well, policies is bad because the incentive to these people who are making policies and implementing policies are not aligned with the interests of the people of Pakistan. ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو انسینٹیوز ہیں, مارجنل انسینٹیوز پالیٹیشینس کے, بیوروکریٹس کے, پالیسی میکرس کے, ٹو میک پالیسی اینڈ امپلیمنٹ پالیسیز آر ناٹ الائنڈ ود دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, وچ مینس کہ دا اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن, دا اسٹرکچر آف گورننس از ناٹ کریکٹ. آپ وہاں کا اسٹرکچر چینج کر دیں, وہ انسینٹیو چینج کر دیں, پالیسی ٹھیک ہو جائے گی, پالیسی ٹھیک ہو جائے گی, آؤٹ کمس ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ کیوں خرچے کم نہیں کر سکتے؟ آپ نے ایک چیز ہے, یہ 2016 سے میں اور شاہد عباسی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ کیا, ادھر 57.5% پیسہ آپ صوبوں کو ویسے دے دیتے ہیں اور 1.5% اور دینا پڑتا ہے, 1% کے پی کو دینا پڑتا ہے وار آن ٹیرر پہ, 0.67% سندھ کو دینا پڑتا ہے آکٹرائی ختم کرنے پہ. اس کے بعد آپ کو پورے کے پی کو پوری اے جے کے کو آپ حکومت وفاق کی پیسے دیتی ہے. اے جے کے میں 2 سال پہلے تک ٹیکس اتھارٹی بھی نہیں تھی.
پورے گلگت بلتستان کو ہم پیسے دیتے ہیں پاکستان گورنمنٹ, ادھر کوئی ٹیکس ریونیو نہیں ہوتا, اور ادھر آٹا جو ہے 40 روپے کا بکتا ہے, سبسڈی جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کے پی کے اندر انضمام ہوا ہے ٹرائبل ایریاز کا, تو ٹرائبل ایریاز کے پورے اخراجات جو ہیں وہ آج بھی وفاق دے رہی ہے, کے پی کی گورنمنٹ کو دیتی ہے, کے پی گورنمنٹ ٹرائبل, مطلب وہ 35,000 سے 85,000 امپلائیز ہو گئے 2018 سے 2022 تک, تو وہ سارے پیسے بھی وفاق دے رہی ہے اس کے, ٹھیک. So Wafaq earns this money and the Subas have no skin in the game. So many times, you raise petrol prices, صوبے کی حکومتیں criticize کر رہی ہوتی ہیں, او بھائی تم کو اس میں سے شیئر مل رہا ہے اور تم شیئر چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہو. سو ایک تو یہ ہے نا کہ دیکھیں فسکل فیڈرلزم جو ہوتی ہے کہ جدھر آپ نیچے تک لے کے جاتے ہیں حکومت, وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ وین یو گیو اتھارٹی یو آلسو گیو رسپانسبلٹی. یو ڈونٹ گیو اتھارٹی وداؤٹ رسپانسبلٹی. یو ڈونٹ, اگر صوبوں کو پیسے جمع کرنے ہیں وہ خود جا کے جمع کریں نا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو گالیاں پڑتی ہیں, صوبے کے چیف منسٹر کو کوئی گالی نہیں پڑتی ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ہم گلاس کی ٹرین بنا رہے ہیں ماشاءاللہ, 40% بچہ جو ہے آپ کا 96 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول کے باہر ہے, لیکن آپ نے پرائرٹی آپ کی ہے کہ گلاس ٹرین بناؤ کیونکہ پیسہ ہے. اب میں جدھر جہاز خریدنے کی بات تو نہیں کر رہا سکتا ہوں, چلو نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر ظاہر ہے پنجاب بہت بڑا, یو نیڈ 7 hours of flying time non-stop in a fuel, without stopping. So that's why you need, it takes 7 hours maybe to fly from Raimiar Khan to Attak, which is the maximum length, right? You can go. But anyway, the point is کہ یہاں پہ اتنا وافر پیسہ ہے اور وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. So وفاق is borrowing and صوبے are just spending money. So آپ کو NFC award چینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے وفاق کے پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی نا, وفاق کا شوق ہے 1,000 ارب روپیہ ہمارے پلاننگ منسٹری خرچ کرتی ہے PSDP پہ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, جو لاسٹ 43 بلین مجھے یاد ہے وہ ہر حکومت کے MNAs کو, ہر حکومت کے MNA کو 25 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا کہ اپنے علاقے میں وہ خرچ کریں اپنے پروجیکٹس پہ. پنجاب سب سے اچھا صوبہ ہے, صرف 20% چوری ہوتی ہے ادھر PSDP میں, مذاق نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ریٹ جو ہے نا 80 کے اوپر چلے جاتا ہے جب آپ بلوچستان پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. Actually, the government of Pakistan spends a lot of money on Balochistan. But the problem is that it doesn't go to the people of Balochistan at all. We actually spend about 900 billion rupees اس سال بھی دیے ہوں گے, یہ پیسہ کم نہیں ہے. Every Baloch actually gets on per capita basis a lot more than every Sindhi or Punjabi or Pashtun gets. But the thing is that وہ پیسہ لوگوں کو پہنچتا ہی نہیں ہے. And so you have this concentrated poverty, and that's why then poverty breeds all sorts of insurgencies, and this is what is happening. لیکن ہم نے اپنا اسٹرکچر NFC کا ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے PSDP کو ختم کرنا ہے. وفاق کے PSDP کے اندر ایک لکھا ہوگا کہ یہ نارووال کے اندر ایک چھوٹی UC ہے, UC کے اندر گلی نمبر 6 کے اندر ایک نالا لگانا ہے. یار خدا کا واسطہ ہے, یہ وفاق کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کام پنجاب گورنمنٹ کا بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ یہاں پہ چھٹیاں دے دیتے ہیں اسکول کی, ناٹ نوئنگ کہ یار کہاں ہارویسٹ ہو رہی ہے, کہاں کیا کام ہو رہا ہے. مطلب لیٹ لوکل گورنمنٹس ڈیسائڈ دس. وائی کینٹ وی ہیو لوکل الیکٹڈ گورنمنٹس اینڈ دین دے ریز دیئر اون ٹیکسز اینڈ the government should be helping the poor people, ٹھیک ہے. Wafaq should not even be giving money to Karachi and Lahore. Wafaq should be giving money to small Char Saddas and Larkanas. یہاں پہ تو آپ پراپرٹی ٹیکس بھی جمع کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کرتے. اور پنجاب میں تو پراپرٹی ٹیکس الٹا ہے کہ the richer you are the less you pay. اگر آپ کا پلاٹ سائز بڑا ہے تو آپ کو کم پیسے دینے پڑتے ہیں, پلاٹ سائز چھوٹا ہے تو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. But it is what it is. So this is, we need to change the structure of our constitution. We need to change the structure of our governance. Financing change کرنی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کو گزارش دیتا ہوں کہ ایک بیوروکریٹ کو اگر آپ نے لائف ٹائم ٹینیئر دے دیا ہے کہ بھائی تم جس دن سائن کرو گے 17ویں گریڈ پہ کہ میں دفتر میں بیٹھ گیا ہوں, اب 22ویں گریڈ تک تم پہنچو گے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. تم 60 سال کی عمر تک پہنچو گے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے. تو اس کے پاس کیا انسینٹیو ہے کام کرنے کا؟ یہ سوئی ناردرن گیس, سوئی سدرن گیس, اس کے اندر ایک بندہ آ گیا, تنخواہیں ان کو مارکیٹ بیس پہ ملتی ہیں, بہت میسج ملتی ہے, ان کے MDs کو 50 لاکھ روپے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن نکال نہیں سکتے آپ. یہ کون سا, یہ PIA کیوں ڈوبی ہے؟ ہر حکومت نے لا کے بندے رکھ دیے, اگلی حکومت آتی ہے روتی ہے کہ پیچھے والوں نے رکھ دیا, پھر اس کو خیال آتا چلو میں بھی رکھ دیتا ہوں. So this is why. So I mean یہ اس قسم کی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. اور جہاں پہ ایکسپورٹر کا تعلق ہے تو بھائی آپ پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی اور سب سے مہنگی گیس بیچیں گے, ٹھیک ہے.
آپ LNG خریدتے ہیں $7 کی، آپ LNG انڈسٹری کو بیچتے ہیں کیپٹیو پاور کے لیے $17 کی. پورے خطے میں آپ کی اب ہماری حکومتوں نے، صوبے کی حکومتوں نے امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا رکھا ہے. پنجاب اور سندھ جو ہے وہ امپورٹ پہ لگا دی ہے، KP اور بلوچستان نے ایکسپورٹ پہ بھی لگا دیا ہے ٹیکس 2% 1.8%. آپ اس طرح کریں گے تو تھوڑی مطلب پاکستان has never been geared towards export. ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے پیچھے پڑے رہے ہیں جو پاگل پنا ہے میرے خیال سے. ہم نے ایکسپورٹ پروموشن کبھی کری نہیں ہے. ہمارا تو امپورٹ بھی بہت کم ہے، ایکسپورٹ بھی بہت کم ہے. وی شوڈ ٹریڈ مور، بٹ یو کی ناٹ ٹریڈ ود دا ورلڈ وین یور پرائسز آف الیکٹریسٹی اینڈ پاور از مور دین ایوری بڈی ایلس. جی We have time for 2 more questions. تو غور سے سنیں، ٹھیک ہے. میں بڑا ایک ڈیٹور لے کے آؤں گا اور یہ جواب دوں گا. میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یار پاکستان میں کسان کو ہم نے سستی